نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم حرمت علیکم المیتہ حرام کیا گیا تمہارے اوپر مردار، والدم اور دم مسفوح، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ به اور جو نامزد کر دیا جائے غیر اللہ کے تقرب کے لیے، والمنخنقۃ اور گلا گھونٹی ہوئی، والموقوذہ اور چوٹ لگی، والمتردیہ اور گر کر مرنے والی، والنطیحہ اور سینگ سے مرنے والی، وما اکل السبع اور جس کو بھیڑیوں نے کھایا، درندوں نے کھایا، الا ما ذکیتم مگر جو تم نے ذبح کر لیا، وما ذبح علی النصب اور جو ذبح کیا گیا آستانوں پر، وان تستقسموا بالازلام اور یہ کہ تم تقسیم کرو تیروں کے ساتھ، ذالکم فسق یہ سب گناہ ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم آج کے دن مایوس ہو گئے کافر تمہارے دین سے، فلا تخشوہم پس نہ ڈرو ان سے، واخشونی اور ڈرو مجھ سے، الیوم اکملت لکم دینکم آج کے دن کامل کر دیا میں نے تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی اور پوری کر دی میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا اور پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو دین، فمن اضطر فی مخمصۃ پس جو شخص مجبور کیا جائے بھوک میں، غیر متجانف لإثم نہ جھکنے والا وہ گناہ کے لیے، فإن اللہ غفور رحیم پس بے شک اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ المائدہ کا پہلا رکوع آیت نمبر 3 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب العالمین اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں بھی یہی آیت مبارکہ اس کا کچھ حصہ بیان ہوا آپ کے سامنے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا بیان ہے۔ ارشاد فرمایا تمہارے اوپر مردار اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، دم مسفوح جو جانور کو ذبح کرتے ہیں اور خون بہتا ہے وہ حرام کیا ہے، خنزیر کا گوشت اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور غیر اللہ کے تقرب کے لیے دی جانے والی چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ ذبح کے بغیر گلا گھونٹ کر جس کو مار دیا جائے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔
اگر کسی جانور کو کوئی چوٹ لگے اور وہ اس سے مر جائے، ذبح نہ کیا جائے، وہ حرام ہے۔ کوئی گرے بلندی سے اور مر جائے تو وہ حرام ہے۔ جانوروں نے آپس میں لڑائی کی، سینگ کے ذریعے مار ڈالا تو وہ حرام ہے۔ کسی کو درندے نے مار دیا تو وہ حرام ہے۔ ان میں سے اگر آپ نے کسی کو ذبح کر لیا، ابھی اس کی زندگی اور سانس باقی تھے، تو وہ حلال ہو جائے گا، الا ما ذکیتم۔ یہاں تک ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ اس سے آگے جی وما ذبح علی النصب، نصب کہتے ہیں ان جگہوں کو جو غیر اللہ کے تقرب کے لیے مقرر کی جائیں۔ جیسے اس دور میں مختلف بتوں کے دربار اور آستانے بنائے گئے تھے، مثلا لات، منات، عزا، حبل۔ لوگ نظریں منتیں مانتے اور جانوروں کو وہاں لے جا کر ان کی خوشنودی کے لیے ذبح کرتے۔ اور یہ بات کل آپ سن چکے ہیں، ایک نسبت ہوتی ہے صدقے کی اور ایک ہوتی ہے خوشنودی حاصل کرنے کی، جس کو تقرب کہتے ہیں۔ اور یہ تقرب لغیر اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو عمل کیا جائے وہ عمل شرک ہوتا ہے۔ تو وہاں جا کے جانور ذبح کرتے، اور نظریہ اور عقیدہ یہ ہوتا کہ یہاں پہ جانور ذبح کرنے سے یہ جو دربار والا ہے اس کی ہماری طرف توجہ ہوگی، اور جب اس کی توجہ ہوگی تو ہمارا کام بن جائے گا، بیماری ہے تو ٹھیک ہو جائے گی، کوئی پریشانی ہے تو دور ہو جائے گی، اولاد کی ضرورت ہے تو پوری ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا۔ اب یہاں پہ آپ غور کیجئے جی، دو چیزیں بیان ہوئیں، ایک اسی آیت میں جو ہم نے کل پڑھا تھا وما اہل لغیر اللہ بھی، اور ایک ما ذبح علی النصب۔ ایک وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر نامزد کر دی جائے، اور دوسری وہ چیز جو آستانوں پر جا کر ذبح کی جائے۔ ان دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بیان کیا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی آستانے پہ جا کر کوئی جانور ذبح کیا جائے، چاہے وہ اللہ کے نام پر ہو، ما اہل الگ ہے اور ما ذبح علی النصب الگ ہے، وہ ممنوع ہے اسی طرح جس طرح غیر اللہ کے نام لے کر ذبح کرنا ممنوع ہے۔ اگر کسی جانور پر آپ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتے بلکہ کسی اور کا نام لیتے ہیں، جیسا کہ مشرکین بسم اللہ والعزیٰ لیا کرتے تھے، جزاک اللہ، وہ منع ہے۔ جیسے یہ منع ہے، ایسے ہی کسی کے ایسی جگہ پہ جا کے جانور کو ذبح کرنا جہاں پر لوگ اپنی منتیں اور حاجتیں مانگتے ہوں اور سمجھتے ہوں کہ یہاں ہم آئیں گے تو جناب ہمارا کام ہو جائے گا، یہ بھی اسی طرح حرام ہے۔ وما ذبح علی النصب، جو آستانوں پہ جا کے ذبح کی جائے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اس کے بعد ہے جی وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تیروں کے ساتھ تقسیم۔ تیروں کے ساتھ تقسیم سے فال نکالنے کے کچھ طریقے مفسرین نے لکھے ہیں جو رائج تھے۔ مثلا جیسے ابھی میں نے آستانوں کا ذکر کیا نا، ایسی آستانے جہاں بنے ہوتے تھے وہاں پہ لوگ اپنے کاموں کی، جس طرح ہمیں شریعت نے تو استخارے کا حکم دیا نا، تو لوگ وہاں مجاوروں کے پاس جاتے تھے کہ میں فلانا کام کرنا چاہتا ہوں، اب یہ کام میں کروں یا نہ کروں۔ مثلا میں نے دکان ڈالنی ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، یہ کروں یا نہ کروں۔ تو وہاں ان کے پاس تھیلوں میں تیر ہوتے، بعض پر لکھا ہوتا افعل اور بعض پر ہوتا لا تفعل، یعنی یہ کام کر یا نہ کر۔ اب میں گیا جی، میں نے یہ دکان ڈالنی ہے، تو مجھے ذرا آپ صاحب دربار سے پوچھ کر بتائیں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بیٹھ جائیں جی۔ وہ تیر جناب جو اس کے دربار کے ساتھ پڑے ہوتے تھے ان میں سے ایک تیر نکالتے، اگر اس پہ لکھا ہوا ہے کہ افعل تو مطلب کر لے جی، ٹھیک ہوگا یہ کام، اور اگر لا تفعل ہے تو نہ کر۔ یہ بالکل آج کل بھی ہمیں اس کا نمونہ نظر آتا ہے کہ شریعت نے تو حکم دیا تھا نا استخارے کا، کوئی کام کرنا ہو تو کیا کرو؟ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا، اور استخارے کی اگر آپ دعا یاد کر لینا، اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوگی، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں خیر طلب کرتا ہوں۔ یہ استخیر واحد متکلم کا صیغہ ہے،
اے اللہ میں خیر طلب کرتا ہوں تیرے علم کے ساتھ۔ میں معلوم ہوا جس شخص کا کوئی کام ہو وہ اپنے اللہ سے خود دعا کرے اور کہے یا اللہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں اور میں تیرے سامنے یہ دعا کرتا ہوں، خیر طلب کرتا ہوں، اگر یہ کام خیر لی میرے لیے بہتر ہے تو فقدر ہو، اے اللہ اس کام کو میری قسمت میں کر دے، ویسر ہو لی، اور اس کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ الفاظ آپ کو بتائیں گے کہ یہ دعا اس نے پڑھنی ہے جس کا کام ہے، لیکن ہوا کیا، ہم نے آج کل ہر کام یہ سوچا ہوا ہے کہ بس تیار شدہ ہمیں مل جائے، مثلا اصالِ ثواب کے لیے قرآن مجید ہمیں پڑھے پڑھائے مل جائیں، دعا کوئی اور بندہ آ کے کر جائے، اور میرا کام ہے تو استخارہ بھی مجھے کوئی اور بندہ کر کے دے دے۔ دوسروں کے ذمہ ہم نے سب لگائے ہوئی ہیں، خود ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، اور جناب چلو تھوڑا بہت خرچہ ہو جائے خیر ہے، پیسے چونکہ آ گئے نا زیادہ، خرچہ ہو جائے خیر ہے، لیکن خود عمل کوئی نہ کرنا پڑے۔ اس لیے ہم نے کیا کیا، ہم نے جناب کہا جی مولوی صاحب، قاری صاحب، فلاں صاحب، پیر صاحب آپ ہمیں استخارہ کر دیں گے؟ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں کر دیں گے بادشاہ، ہم تو ہیں ہی اسی کام کے لیے وقف ہیں۔ اب انہوں نے کہا جی ہم کر دیں گے، جی ٹھیک ہے جی کر دیں جی۔ اب انہوں نے جب کرنا، اب کون کسی کے لیے جناب نفلیں پڑھے اور دعائیں کرے جب ہم خود اپنے لیے نہیں کرتے؟ میرا کام ہے، میں اپنے کام کے لیے نہیں کرتا، دوسرا کون ہے جو میرے لیے نفلیں پڑھے اور پھر میرے لیے دعائیں کرے؟ تو پھر بالکل بینی صورت وہی بن ہو گئی کہ کر لے یا نہ کر لے۔ جیسے وہاں جاتے تھے نا اس وقت زمانہ جہالت میں، اور وہ تیر نکالتے تھے اور ایک پہ لکھا ہوتا تھا کہ کر لے اور ایک پہ لکھا ہوتا تھا نہ کر۔ ہمارے پھر یہ استخارے والے بھی عموماً اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا کہ ایک مولوی صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ اتنے لوگوں کے لیے استخارہ کیسے کرتے ہیں؟ اخباروں میں بھی آیا ہوتا ہے نا استخارے کے لیے رابطہ کریں، بعض جگہ اشتہارات بھی لگے ہوتے ہیں استخارے کے لیے رابطہ کریں۔ بھئی اتنے لوگوں کے لیے کیا آپ رات کو نفل پڑھ کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پتہ نہیں وہ بندہ یہ کام کرے یا نہ کرے؟ انہوں نے کہا جی 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں، کبھی 5 دن کا بھی دے دیتے ہیں اطمینان کے لیے، اور ہمارے پاس جو تسبیح ہوتی ہے اس کو یوں کرتے ہیں جی خیرن یرا شرن یرا، خیرن یرا شرن یرا، خیرن یرا شرن یرا۔ اگر خیرن یرا آیا تو ہم کہتے ہیں کر لے، اور اگر شرن یرا آیا تو کہتے ہیں نہ کر لے۔ یا سکہ لے لیتے ہیں 5 روپے والا، 10 روپے والا، اس کے ساتھ ٹاس کر لیتے ہیں بھئی اب جناب اس سائڈ پہ آ گیا تو چلو کر لے، اور اس سائڈ پہ آیا تو نہ کر لے۔ یہ ہے وہ استخارہ جو ہم لوگوں سے کرواتے ہیں، اور یہ بالکل ان تستقسموا بالازلام کی طرح ہی لگتا ہے اگر آپ غور کریں تو، کہ جناب شریعت نے تو کہا تھا اللہ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے میرا ایک کام ہے، اس کام کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کروں، یا اللہ میرا یہ کام ہے، نفل پڑھوں، رب کے سامنے عاجزی سے دعا کروں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ایک مشورہ ہے، میرا کام تھا میں نے اللہ سے بات کی کوئی نہ، میں نے اللہ سے دعا مانگی کوئی نہ، ایک تیسرے بندے کی ڈیوٹی لگائی، اس نے ٹاسک کر کے مجھے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تو کر لے یا نہ کر۔ اب بتاؤ یہ مذاق نہیں ہو گیا تو شریعت حکم کے ساتھ اور کیا ہو گیا؟ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور دوستوں، جس کا کام ہو وہ خود اللہ سے دعا کرے، بے شک جس کا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خود دعا کرے۔ بہرکیف ان تستقسموا بالازلام کی ایک صورت تو یہ تھی کہ وہ جناب تیروں کے ساتھ افعل اور لا تفعل، کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کے جناب ترتیب معلوم کرتے تھے۔ دوسری ان تستقسموا بالازلام کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ چیزیں بعض تقسیم کرتے تھے تیروں کے ذریعے۔ مثلا 10 بندے ہیں، انہوں نے مل کر ایک اونٹ خریدا اور اس اونٹ کا گوشت تقسیم کرنا ہے آپس میں، تو کیسے کریں جی؟ اب شریعت تو کہتی ہے نا کہ برابر تقسیم کریں، جیسے ہمارے یہاں قربانی میں 7 حصے ہیں، ہر بندہ تول کر کے برابر، کسی کی طرف کوئی ایک بوٹی بھی فالتو نہ جائے، شریعت کا حکم تو یہ ہے۔ لیکن جہالت کا حکم یہ تھا، جہالت کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ ان کے پاس چلے جاتے، ہم جناب یہ بندے ہیں اور یہ گوشت ہے، ہم نے تقسیم کرنا ہے جی، کیسے کرو؟ بیٹھ جاؤ جی۔ اسی طرح کا دوسرا تھیلا ہے، اس میں سے مختلف تیر ہیں، ان پر مختلف حصے لکھے ہوتے ہیں، کسی پر آدھا، کسی پر تہائی، کسی پر ثلث، کسی پر کس طرح ربع، کیونکہ خالی بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ آگے آ جائیں، باری باری ایک بندہ آ جائے، اس کا حصہ نکالتے ہیں جی۔ میں آگے گیا جناب، تھیلے سے تیر نکالا، وہ خالی تھا، اس پہ کچھ لکھا ہوا نہیں تھا، چل بھائی تیری قسمت میں کچھ نہیں ہے۔ دوسرا آیا جی، تیری قسمت میں بھی کچھ نہیں۔ تیسرا آیا، اس پہ لکھا ہوا تھا نصف، آدھا، چل بھائی آدھا گوشت تو لے جا۔ اس کی تو موج لگ گئی جناب، واہ بھائی واہ، ہماری قسمت کے تو کیا ہی کہنے۔ یہ ہے تیروں کے ساتھ تقسیم، کسی کو کچھ نہ ملا، کسی کو زیادہ مل گیا، اور حالانکہ شریعت نے حکم دیا تھا جب سب کے پیسے برابر ہیں تو سب کو گوشت بھی برابر تقسیم کرنا چاہیے۔
جس طرح ہمارے یہاں لاٹری ہوتی ہے، اس میں جناب قرآن اندازی میں کسی کا نکل گیا اور باقی جناب ہاتھ ملتے رہ گئے، یہ وہی جاہلانہ طریقہ ہے جو اس وقت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تیروں کے ساتھ تقسیم کرنا، کسی کو مل گیا، کسی کو کچھ نہ ملا، کوئی زیادہ لے کر چلا گیا، کوئی ہاتھ ملتا رہ گیا، افسوس کرتا رہ گیا، کسی کا حق مارا گیا، کسی کو زیادہ دے دیا گیا حق سے زیادہ، یہ جائز نہیں ہے، اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم فسق، فسق یہ سب چیزیں فسق ہے جن کو تم جائز سمجھتے ہو، یہ سب گناہ کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اور بعض مفسرین لکھا ہے یہاں پر فسق سے یہاں سے مراد فسق کا اعلیٰ درجہ کفر ہے، یعنی ان میں سے اگر کسی کو آپ حلال سمجھو گے تو پھر تو خطرہ کفر کے اندر نہ چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ حرام کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے، انسان اس سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک یہ ہے نا، ایک آدمی حرام کو حرام سمجھتا ہے لیکن کچھ اس نے اس سے کھا لیا تو یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، اللہ اسے توبہ کرے اللہ معاف کرے گا۔ اور ایک حرام کو حرام ہی نہیں سمجھتا، کہتا نہیں جی یہ تو حلال ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کا تعلق عقیدے اور نظریے کے ساتھ ہے، اور حلت اور حرمت کا اختیار صرف کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے، لہٰذا اس نے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں نعوذ باللہ شریک مانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے تمہارے دین سے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور اس میں یہ تفصیل بیان کر دی کہ فلاں چیز حرام، فلاں چیز حرام، فلاں چیز حرام، جن جن چیزوں کو مشرکین کفار اپنے لیے حلال سمجھتے تھے، ایک ایک کا نام لے کر اللہ نے بتا دیا کہ اے اہل ایمان ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب حرام ہے تو کافر مایوس ہو گئے کہ بھائی مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ ہمارے اس ڈھنگوسلے والے دین سے یقیناً مختلف ہے، لہٰذا وہ ایک الگ مسلمان الگ جماعت ہے، کافر ایک الگ جماعت ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے کہ اسلام میں اب کفر کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ مایوس ہو گئے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں اب کفر کا کوئی حصہ نہیں ہے، لہٰذا فلا تخشوہم واخشونی، اے مسلمانوں تم کافروں سے نہ ڈرو، رب کہتے ہیں مجھ سے ڈرو، کیونکہ کافر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ فرعون کے دربار میں جائیں گے، اخاف ان یقتلون، کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دے، کیونکہ اس نے پہلے سے قتل کا آرڈر دیا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا قال کاللہ، کچھ بھی نہیں کر سکتا، تم جاؤ، اللہ جس کے ساتھ ہو کوئی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو فرمایا ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اس کے بعد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے کامل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، سبحان اللہ، واتممت علیکم نعمتی، اور نعمت میں نے تمام کر دی۔ وہ اسلام کی دعوت جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی وہ مکمل ہوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الیوم، آج کے دن، جب یہ آیت نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر، عرفہ کا دن تھا، عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پہ سوار تھے، اور وہاں پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے لیے پوری کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام ہی کو بطور دین میں نے پسند کر لیا ہے۔ یہودیوں میں سے ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عمر، تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر وہ ہمارے اوپر نازل ہوتی نا تو ہم اس دن کو عید بناتے۔ حضرت عمر نے فرمایا کون سی آیت؟ کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت جو ہے نا تمہارے اوپر کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعام کیا کہ سارا دین اللہ کہتے مکمل ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے وقوف، وہ ہمارے لیے پہلے سے عید کا دن، حجۃ الوداع کا موقع تھا، عرفے کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، اس سے اور بڑی خوشی کیا ہوگی؟ ہماری عید تو اللہ کی عبادت میں ہے نا، ہماری عید تو کیا ہے؟ مومن کی عید ہے ہی اللہ کی عبادت میں۔ ہمارے ہاں جو عید کا دن ہوتا ہے اس دن جناب مومن کیا کرتا ہے کہ اضافی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ مومن کی خوشی تو رب کے سجدے میں ہے نا۔ اچھا، اب روزانہ جو ہماری نماز ہوتی ہے اس میں اذان بھی ہوتی ہے اور اقامت بھی ہوتی ہے۔ اذان ہے گھر سے بلانے کے لیے،
مسجد میں لوگ آ گئے جناب، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی جناب باہر برآمدے میں بیٹھا ہے، اقامت پھر کہی جاتی ہے ان کو بلانے کے لیے بھی صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ کتنی دفعہ بلایا جاتا ہے؟ 2 دفعہ، ایک دفعہ گھر سے، ایک دفعہ یہاں سے صف میں کھڑا کرنے کے لیے۔ اور عید کی نماز میں اذان بھی کوئی نہیں اور اقامت بھی کوئی نہیں، ایک دفعہ بھی گویا کہ نہیں بلایا جاتا۔ رب کہتے آج خوشی کا دن ہے، آج بن بلایا کہ میرا سجدہ کرو۔ مومن کی تو عبادت، اللہ کی عبادت ہی ساری خوشی ہے اس کے لیے، مومن کی تو ساری لذت ہی اللہ کی عبادت میں ہے، رب کے سجدے میں تو مومن کو سارا سکون ہے۔ تو برکت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں کوئی نئی عید بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس پہلے ہی سے اللہ کی عبادت کے مواقع موجود ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جہاں اور باتیں ہمیں سمجھاتی ہیں، وہاں پہ عقیدہ ختم نبوت بھی سمجھاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ بھی ہمیں سمجھا رہی ہے کہ دیکھو دین کامل ہو گیا، جب دین کامل ہو گیا تو پھر کسی اور کی ضرورت ہمیں نہ رہی کہ وہ آئے اور مزید جناب کوئی نیا دین لا کر ہمیں سمجھائے۔ دین تو اللہ تعالیٰ نے کامل کر دیا اور اسلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے دین پسند فرما لیا۔ دیکھیں جی یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں وہ چیزیں جو ممنوع تھیں، جو حرام تھیں، ان کا بیان کیا کہ ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے اور کوئی بھی لقمہ حرام اللہ ہمارے پیٹ میں نہ لے جائے، کیونکہ لقمہ حرام سے سالہ سال کی عبادتیں اور ریاضتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ سالہ سال کی عبادتیں اور ریاضتیں لقمہ حرام سے وہ خاک ہو جاتی ہیں اور ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، بعض لوگ بڑے لمبے سفر کر کے آتے ہیں، گرد و غبار کے ساتھ اٹے ہوتے ہیں اور بکھرے ہوئے بالوں والے، یعنی بڑی مشقتوں کے ساتھ آتے ہیں اور پھر لمبی لمبی دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی دعا کوئی قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کا کھانا حرام، ان کا پینا حرام، ان کا لباس حرام ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ حرام سے ہمیں بچائے۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، جنت میں وہ جسم نہیں جائے گا جو حرام کے ساتھ غذا پا کر پلا ہو اور حرام کے ذریعے پروان چڑھا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حرام چیزوں سے بچائے۔ لیکن ایک ہوتی ہے حالت اختیاری، ایک ہوتی ہے حالت اضطراری۔ اختیاری حالت یہ ہے کہ اب جیسے ہمیں اللہ کا شکر ہے ہم کوئی مجبور نہیں ہیں، ہم حلال کھائیں ہم حرام کھائیں، اختیار ہمیں حاصل ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہوا ہے؟ اختیار دیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے رزق اتنا حلال دیا ہوا ہے کہ ہم لقمہ کھا کے اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں، اپنا گزارا کر سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، کہو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ ایک ہوتی ہے حالت اضطراری۔ حالت اضطراری یہ ہے کہ بندہ کسی ایسی جگہ پہ پہنچ گیا ہے جہاں اس کے پاس کوئی حلال لقمہ میسر ہی نہیں ہے، اور جناب فاقہ آج، پھر شام کو فاقہ، پھر کل فاقہ، حتیٰ کہ اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب تو بالکل مرنے پہ آ گئے اور کوئی حلال چیز کھانے کو مل نہیں رہی سوائے ان چیزوں کے جن کا بھی ذکر ہوا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایسے مجبور آدمی کو اتنی رخصت دی ہے کہ لقمہ لے لے تاکہ اس کی جان بچ جائے اور اپنی سانس کو برقرار رکھ سکے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر اس مجبوری کے عالم میں کسی نے کوئی لقمہ لے لیا تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے۔ حالت اضطراری، یہ یاد رہے، حالت اختیاری کے احکامات اور ہیں، حالت اضطراری کے احکامات اور ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھے نا، قیام کرنا نماز میں کیا ہے؟ فرض ہے۔ ایک آدمی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کے لیے فرض نہیں ہے، کیونکہ اب اس کی حالت اختیاری نہ رہی نا، اس کی حالت اضطراری بن گئی ہے۔ تو ہر بندہ کہے جناب اس کے لیے نہیں تو میرے لیے بھی نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ حالت اختیاری کے احکامات اور ہیں، حالت اضطراری کے احکامات اور ہیں۔ ایک آدمی مجبور ہو گیا، اس کے اوپر کسی نے جناب پسٹل رکھا اور اس کو کہا کہ یہ چیز حرام جو ہے نا یہ کھا ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب چاہیے تو یہ کہ بندہ قتل ہو جائے اور اس چیز کو ہاتھ نہ لگائے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کمزور ایمان والا ہے یا کمزور دل والا ہے، وہ بیچارہ دل سے تو نہیں اس کو چاہتا کہ میں کھاؤں، لیکن اب مجبوراً جان بچانے کے لیے کرتا ہے، رب کہتا ہے میں معاف کر دوں گا۔ اللہ تو دلوں کے حالات جاننے والے ہیں نا، کیونکہ اس کے دل میں میری نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، اس نے اس چیز کو حرام ہی سمجھا جس کو میں اللہ نے حرام نہیں کیا ہے۔ اب جان بچانے کے لیے بیچارہ مجبور ہو کر کہہ دے خیر ہے کوئی بات نہیں، میں اللہ اس کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ آگے رخصت ہے جی، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ،
جو مجبور کر دیا گیا بھوک میں، لیکن یہ دھیان رہے غیر متجانف لاسم، نہ جھکاؤ کرنے والا ہو گناہ کے لیے، یعنی اس کے دل میں اس حرام کھانے کی طرف جھکاؤ نہ ہو کہ یار آج صحیح موقع ملے آج تے مانڈ کے کھاؤ نہ، ہرگز نہیں۔ وہ دل سے اتنا پریشان ہو کہ یا اللہ اب میں کروں تو کروں کیا، اب میری جان جا رہی یا اللہ اب میں کیا کروں، اے اللہ بس اپنی جان بچانے کے لیے تجھ سے ڈرتے ہوئے یہ لقمہ لے رہا ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ غیر متجانف لاسم، گناہ کی طرف جھکاؤ کرنے والا نہ ہو۔ اور یہی حکم جب سورۃ البقرہ میں دیا نا تو وہاں یہ الفاظ ہیں فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، وہاں یہ الفاظ ہیں غیر باغ ولا عاد۔ وہاں دو شرطیں بتائی ہے۔ نمبر 1 غیر باغ، بغاوت کا ارادہ نہ ہو، گناہ کا ارادہ نہ ہو، کہے کہ جان دو جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ ارادہ نہ ہو۔ نمبر 2 ولا عاد، تجاوز کرنے والا نہ ہو، مثلا ایک لقمہ کھائے جان بچتی ہے تو بس وہ ایک لقمہ ہی جائز ہوگا، یہ نہیں کہ آج ایک لقمہ جائز ہوا تو جناب پوری پلیٹ ہی چھک جائے، نہ، صرف جان کے بچانے کے لیے، اس سے آگے تجاوز نہ کرے۔ 2 لقمے سے جان بچتی ہے تو 2 ہی کھائے، تیسرا نہ کھائے، عادن تجاوز نہ کرے۔ تو یا اللہ فرماتے ہیں غیر متجانف لاسم، گناہ کی طرف جھکاؤ نہ کرے، تو فإن اللہ غفور الرحیم، یہ جو ایک آدھ لقمہ جان بچانے کے لیے کھایا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ آخری بات، حالت اضطراری میں جیسا کہ حرام لقمہ کھانا جائز ہو گیا، ایسے ہی 14ویں پارے میں آیت موجود ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، فرمایا جس آدمی پہ جبر کیا جائے اور اسے کہا جائے کہ کل میں کفر منہ سے نکال، اب وہاں بھی انسان کو جان دے دینا تو بڑے کمال کی بات ہے، اعلیٰ درجہ تو یہی ہے کہ بندہ جان دے دے، لیکن اگر کوئی بندہ ڈر کے مارے اس وقت کوئی ایسی بات زبان سے نکال دے جو شریعت کے خلاف ہے، اللہ کہتے ہیں دل سے نہ کہے تو میں وہ بھی معاف کر دوں گا۔ یہ رب کا کرم ہے، یہ رب کا احسان ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تو نے دل سے نہیں کہا، اوپر سے جان بچانے کے لیے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا، تو میں اللہ تعالیٰ تجھے کیا کروں گا، معاف کر دوں گا۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں جی۔ حرمت علیکم المیتہ، حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر مردار، والدم اور لہو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے تقرب کے لیے نامزد کر دی جائے، والمنخنقہ گلا گھونٹ کر مار دی گئی، والموقوذہ چوٹ لگنے سے مری، والمتردیہ گرنے سے جو مر گئی، والنطیحہ سینگ سے جو مری، وما اکل السبع جسے بھیڑیوں نے درندوں نے کھایا، الا ما زکیتم مگر جس کو تم نے پاک کر لیا، وما ذبح علی النصب اور جو ذبح کیا گیا آستانوں پر، وان تستقسموا بالازلام اور یہ کہ تم تقسیم کرو تیروں کے ساتھ، ذالکم فسق یہ سب فسق ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم آج کے دن مایوس ہو گئے کافر تمہارے دین سے، فلا تخشوہم واخشون پس نہ ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے، الیوم اکملت لکم دینکم آج کے دن میں نے کامل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی اور میں نے پوری کر دی تمہارے اوپر اپنی نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا اور پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو دین، فمن اضطر فی مخمصۃ پس جو شخص مجبور ہو جائے بھوک میں، غیر متجانف لاسم نہ جھکاؤ کرنے والا ہو گناہ کے لیے، فإن اللہ بس بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا